ایک صاحب ہیں غالب جونکر جو ریلیجس ایڈیٹر ہیں سعودی عرب کے اخبار دی میسج کے. انہوں نے عنوان بنایا ہے اسپائن لیس ہپوکریٹس. احمدی ایسے منافق جن کی ریڑھ کی ہڈی کوئی نہیں بیچاروں کی, اور ریڑھ کی ہڈی کوئی نہیں تو یہ دنیا میں پرورش کیسے نشوں کا کیسے پا رہے ہیں, کس ہڈی کے بل پہ دوڑ کرتے ہیں. مگر جو اس کا نفس مضمون ہے وہ دلچسپ ہے, غور طلب. حسین صاحب کا جھوٹ اور دگل ثابت ہوتا ہے. کہتے ہیں اسپائن لیس غالباً اس لیے کہ سعودی عرب میں مختلف احمدی ہیں, میں ان کو بارہا چیلنج کر چکا ہوں کہ آؤ مجھ سے مناظرہ کرو, اور مناظرہ نہیں کرتے. یہ ہے غالباً دلیل کہ اسپائن لیس ہیں. اول تو یہ کہ آج جھوٹ ہے. آپ نے کس کو مناظرے کے چیلنج دیا مجھے بتائیں. جماعت احمدیہ کا سربراہ اللہ کے فضل کے ساتھ خلیفۃ المسیح ہوں, مجھے لکھیں, میں آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں. آپ لکھیں کہ آپ نے کس کو چیلنج دیا تھا جو بھاگا تھا, اور اگر وہ اسپائن لیس ہے تو اسپائن والے احمدی موجود ہیں, اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں. آپ کو کیا ڈر ہے یہاں آنے میں؟ یہاں تعصب تو کوئی ہے نہیں, یہاں کوئی آمرانہ حکومت تو قائم ہی نہیں ہے, کھلا میدان ہے. آپ کے شہزادے آتے ہیں, ان کو کوئی تکلیف نہیں, آپ کو تکلیف کیا ہوگی؟ اور اس مناظرے کے لیے جس کے میں شرطیں پیش کرتا ہوں, اخراجات آپ کے آنے کے میں دوں گا. وہ مناظرہ اس طرح ہوگا, آپ نے کہا ابطال مرزا, یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے باطل خیالات اور مفسدانہ خیالات, میں ان کی تعیین کرتا ہوں آپ کے سامنے. سب سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کریم اور حدیث میں جس مسیح کا ذکر ملتا ہے, ایک ماضی کے مسیح کا ذکر ہے, ایک آئندہ آنے والے کا ذکر ہے. یہ مسئلہ تب حل ہوتا ہے اگر ماضی کے مسیح کا احوال کھل جائے اور واضح ہو جائے, وہ اس کا کیا بنا اور اس وقت کیا ہے, کہاں ہے, کیا اس کے ساتھ خدا کی تقدیر نے معاملہ کیا. پھر اگلے سوال پر بحث ہوگی کہ حدیث میں جس مسیح کا ذکر ہے وہ کون ہوگا اور کیسے ہوگا. یہاں سے آغاز ہوتا ہے سارا. اسی پہ ختم نبوت کے مسئلے کا حل ہے. تو جو آپ کے نزدیک فساد کی جڑ ہے وہاں سے مناظرہ شروع کریں. آپ کے باطل کے پیچھے چل کے ہم کیوں مناظرے میں پھنسیں؟ جس کو آپ نے ابطال پھیلانے والا شخص قرار دیا ہے, اس کے فرقہ یا اس کے نئے اسلام کے تصور, جس کو آپ نیا اسلام کہہ رہے ہیں, اس کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے ایک پاک باز نبی تھے. وہ تبھی عمر پاک فوت ہوئے, صلیب پر جان نہیں دی, بلکہ صلیب سے زندہ حالت ہی میں ایک قومی کی حالت میں, نیم مردہ حالت میں اتار لیے گئے تھے. اور قرآن کریم سے آپ کے نزدیک حضرت مسیح کی قطعی وفات ثابت ہے, نہ کہ صلیبی موت. قرآن کریم سے آپ کے نزدیک قطعاً مسیح کا زندہ جسم سمیت آسمان پر جانا ثابت نہیں ہے. یہ وہ اول بحث ہے, جس کے بعد پھر تمام بحثیں اسی میں سے پھوٹیں گی. تو پہلے میرا آپ کو یہ چیلنج ہے کہ مسیح ناصری کیا انجام ہوا, کیسے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی یا نہیں ہوئے, اس پر مناظرہ ضروری ہے. قرآن کی دلائل سے, حدیث کے دلائل سے, اور بائبل نیو ٹیسٹمنٹ کے حوالے سے, اور تاریخ کے حوالے سے. یہ چاروں حوالے ہمارے آپ کے سامنے ہیں, جس طرح چاہیں آپ تشریف لائیں. مگر ایک شرط ہے کہ آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ اگر مناظرہ کر کے بھاگ جائیں تو کسی کو ہم کیا بتائیں گے کہ کیا واقعہ ہوا تھا. آپ نے جھوٹ بول دینا, آپ کے لیے کون سی مشکل ہے. فرضی باتیں پہلے بھی کر رہے ہیں کہ فلاں احمدیوں کو چیلنج دیا, اس اسپائن لیس بھاگ گئے. اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہوتا تو مجھے احمدی ضرور لکھتے. اس لیے ظاہر ہے کہ آپ جھوٹے ہیں. لیکن
اگر جھوٹے نہیں ہیں تو بتا دیں، میں توبہ کر لوں گا کہ غلطی ہوئی، آپ کو غلطی سے جھوٹا کہہ دیا. بتائیں کس وقت آپ نے کتنی بار کن کن احمدیوں کو یہ چیلنج دیے تھے جو وہ بھاگ گئے. یہ مسئلہ تو ثانوی ہے، یہ طے ہو جائے گا بعد میں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شرط یہ ہے کہ سعودی عرب کی حکومت تحریری ضمانت دے کہ ہم اس مناظرے کو اپنی ٹیلی ویژن پر دکھائیں گے، اور ہمارے زیر اثر جتنے ٹیلی ویژن کے اسٹیشن ہیں جن ملکوں میں، ان سب پہ دکھائیں گے. ایک دفعہ قصہ ختم ہو، جھگڑا صاف ہو، قصہ پاک ہو، جھگڑا طے ہو، مزہ تو تب آئے گا نا. سب آپ کے عوام الناس دیکھ لیں گے کہ کون جھوٹا اور کون سچا ہے. مسیح کے حوالے سے دوسری بحث یہ ہوگی کہ مسیح آنے والا کون اور کیا ہے. ایک بات قطعی ہے، اگر مسیح کا مرنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہو گیا اور تاریخ سے ثابت ہو گیا، بائبل سے ثابت ہو گیا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس مسیح کے آنے کی خبر دے رہے ہیں وہ امت محمدیہ میں پیدا ہونے والا وہ مسیح ہے جسے مسیح کا لقب دیا گیا ہے. ایک تو سادہ سی دلیل ہے، حضرت مسلم موعود کی پیشگوئیوں کے ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں بھی بیان ہوئی ہیں. اس بحث کا ان سب باتوں سے تعلق ہے، ان پر آپ غور کریں اور ان کو مناظرے میں زیر بحث لائیں. ہم بھی اپنے نقطۂ نگاہ سے ان کو زیر بحث لائیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری دور میں وہ لوگ جو مسلمان کہلائیں گے وہ بین ہی یہود جیسے ہو جائیں گے، جیسے ایک جوتی دوسرے جوتے کے مشابہ ہے. یہ فیصلہ طلب بات ہے کہ وہ ہوئے ہیں کہ نہیں، اور کیا یہ پرانے میں یہودی دوبارہ اتریں گے، یا یہ محض ایک تمثیلی خطاب ہے. اگر یہ نقطہ آپ کی عقل کے اندر داخل ہو جائے کہ یہود کا دوبارہ پیدا ہونا ایک تمثیلی بات ہے، تو اس کا دوسرے نقطے سے گہرا تعلق ہے. پھر مسیح بھی مسیل مسیح بن کے امت میں آئے گا. بس اگر امت میں یہودیت پیدا ہو جائے، داخل ہو جائے، تو اس کے لیے تقاضا ہے کہ امت ہی میں سے محمد مصطفیٰ کا غلام مسیح بن کے اٹھے، نہ کہ یہودیت تو نئی پیدا ہو اور علاج پرانی یہودیت کا ڈھونڈا جائے، اسے سنبھال کر واپس لایا جائے. یہ بھی زیر بحث آئے گا، اور یہ فیصلہ ہوگا کہ اب تک یہ یہودیت کی علامتیں پوری ہوئی ہیں کہ نہیں. اگر نہیں ہوئی تو یہ ثابت کرنا پڑے گا آپ کو کہ آپ کے نزدیک جب تک یہ حدیث اپنے درجہ کمال کو نہ پہنچے اور امت اپنے موجودہ حال سے گر کر اس خبیث حالت کو نہ پہنچ جائے جہاں حقیقت میں محمد رسول اللہ کی امت کرانے کی مستحق نہ رہے اور یہودیت کی علامتیں ظاہر نہ ہو جائیں پوری طرح، اس وقت تک کوئی مسیح نہیں آ سکتا. اگر کوئی مسیح نہیں آ سکتا تو اس وقت تک کوئی اصلاحی کارروائی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اگر اصلاحی کارروائی کامیاب ہو جائے تو یہودی کیسے بنیں گے. تو آپ یہ پہلے فیصلہ کریں، ہمیں بتائیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی اس زمانے کے مسلمانوں کے متعلق جو بظاہر امت محمدیہ ہوں گے لیکن یہود کے ایسے مشابہ ہو چکے ہوں گے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہے. اس پیشگوئی کا آپ کے نزدیک کیا مفہوم ہے، اور یہ حالت ابھی پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟ اگر پہنچ چکی ہے تو پھر مسیح کے آئے بغیر اس کا حل ممکن کیسے ہے، اور وہ مسیح کون ہے؟ پھر اس حوالے سے ہوگا. یہود تو امت میں پیدا ہوں اور مسیح باہر سے آئے، یہ کون سی منطق ہے؟ لیکن اگر نہیں پہنچی تو پھر آپ کو واضح طور پر اعلان کرنا چاہیے کہ اے امت محمدیہ، تم اب تک تو امت محمدیہ ہو، لیکن تم ان قریب وہ برے دن دیکھنے والے ہو کہ جب تمہاری موجودہ حالت مزید بگڑے گی اور تم یہود کے اس طرح مشابہ ہو جاؤ گے جیسے ایک جوتی دوسری جوتے سے مشابہ ہوتی ہے. اس وقت تک تمہاری تمام اصلاحی کوششیں خواہ رابطہ عالم اسلامی کے ذریعے ہوں یا کسی اور ذریعے سے ہوں لازماً نامراد ہوں گی، کیونکہ محمد رسول اللہ سچے ہیں
اور آپ کی پیشگوئی کی راہ میں تمہاری کوئی اصلاحی کوشش حائل نہیں ہو سکتی. یہ اعلان کریں اور پھر یہ بتائیں کہ جب وہ وقت آئے گا پھر مسیح کیسے اترے گا. اب آنے والے کی بحث شروع ہو جائے گی. اگر قرآن سے ہم یہ ثابت کر دیں جیسا کہ میں نے کیا ہے اور ہم ثابت کریں گے، لازماً کریں گے کہ پرانا مسیح صلیب پر نہیں بلکہ کبھی موت فوت ہو چکا ہے، تو پھر اس حدیث کے معنی کرنے پڑیں گے کہ مسیح اترے گا، اور بار بار مسیح کے متعلق یہ حوالہ سامنے آئے گا، اس پر گفتگو چلے گی. یہ بھی ایک مناظرے کا حصہ ہے اور تبھی منطقی حصہ ہے. اسی آرڈر میں اسی ترتیب کے ساتھ آگے ظاہر ہونا چاہیے. جب یہ فیصلہ ہوگا کہ مسیح اصلی ہے یا حقیقی یا مجازی، اس وقت کچھ اور باتیں بھی زیر بحث آنی چاہیے. مسیح کے آنے کے ساتھ دجال کا بھی ذکر ملتا ہے. مسیح کے آنے کے ساتھ دجال کے گدھے کا بھی ذکر ملتا ہے. اور لازماً آپ کو یہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر مسیح حقیقی ہے اور مجازی نہیں، جیسا کہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے، تو پھر وہ دجال بھی لفظاً اسی طرح حقیقی ہوگا جیسا کہ احادیث میں ذکر ملتا ہے. اسی طرح ایک آنکھ کا کانا جو جس کا سر بادلوں سے بھی اوپر ہوگا، اور وہ گدھا بھی حقیقی ہوگا جو آنکھ کھا کر چلے گا. اس لیے آپ کو یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ ہمارے نزدیک حقیقی اسلام یہ ہے کہ اسرائیلی کوششیں سب چھوڑ کر ان دعاؤں میں لگ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ جلد اس گدھے کو پیدا فرما دے جس پر دجال میں ظاہر ہونا ہے، اور دجال کو ظاہر فرما دے، اور وہ ساری تباہیاں دنیا میں لائے جن کو دجال نے دنیا میں جن کے ذریعے قیامت برپا کر دینی ہے، اور دوبارہ امت مسلمہ کو تخت و تاراج کر دے اور پوری طرح دجال کا غلبہ دنیا پر قائم ہو جائے، کیونکہ اس کے بغیر مسیح آسمان سے نہیں اترے گا. یہ طبی باتیں ہیں، حقیقت ہے، آپ کے عقیدے کا حصہ ہیں. ان کو چھوڑ کر آپ احمدیت پہ کیا حملے کرتے ہیں؟ آپ کو تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے. یہ منازل طے کر کے گزرے تو پھر احمدیت آتی ہے. پہلے تمام عالم اسلام میں سعودی عرب کی طرف سے اعلان ہو بار بار کہ اے مسلمانوں، اس غلط فہمی میں مت مبتلا ہو کہ کسی مودودی یا خلافتی یا رابطہ عالم کی تحریک یا کوشش یا ہمارے روپے سے تمہاری اصلاح ہو جائے گی. تمہارے لیے مزید ذلتیں مقدر ہو چکی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعی پیشگوئیاں ہیں کہ تم نے لازماً یہود کے مشابہ بننا ہے. اس وقت تک سوائے اس دعا کے تمہارے پاس چارہ نہیں ہے کہ دعا کرو کہ اے خدا مسیح کے آنے سے پہلے کی وہ علامتیں تو ظاہر فرما دے جن کے بعد مسیح نے اترنا ہے. اور وہ علامتیں کیا ہیں؟ ایک ایسا دجال بدبخت ظہور پذیر ہو جو کانا ہو، ایک آنکھ والا، اور بہت اونچا اس کا قد ہو، اتنا کہ آسمان سے باتیں کر رہا ہو، نیچے سے دیکھیں تو سر نظر نہ آئے، اور ایک گدھے پر چڑھے، اور گدھا ایسا کہ جس کے دو کانوں کے درمیان 70 باغ کا 105 فٹ کا فاصلہ ہو، اور وہ تیز رفتاری سے خشکی کے سفر بھی کرے، سمندر میں بھی بے ڈوبے چلے، اور فضاؤں میں بھی اڑتا پھرے، اور اس کے اندر سواریاں بھی پھر بیٹھیں. یہ اعلان کریں کہ سعودی حکومت اور سعودی مذہب اور وہابی مذہب کے نزدیک ایسا گدھا جب تک پیدا نہیں ہوگا امت کی اصلاح کے آثار ہی ظاہر نہیں ہو سکتے. اس لیے اپنی دعاؤں میں، مساجد میں یہ بات شامل کر لیں. حج کے موقع پر بھی اپنے ائمہ کو کہیں کہ یہ دعا کروایا کریں کہ اے اللہ مسیح کے آثار تو پیدا فرما دے. مسیح نہیں بھیجنا تو نہ صحیح، سرے آثار ہی صحیح، حسن و جمال یار کے آثار ہی صحیح. مسیح کے حسن و جمال کے آثار میں تم نے یہ باتیں داخل کی ہوئی ہیں بیچارے کے کہ وہ دجال آئے گا. ہم تو جانتے ہیں کہ آئے گا، ہم تو کہتے ہیں آ بھی چکا ہے. بس دجال کی نوعیت، اس کی حقیقت پر بحث ہوگی، اور چونکہ آپ لفظاً دجال کے قائل ہیں اس لیے آپ کا مسیح بھی لفظی ہونا چاہیے. ہم مجازی دجال کے قائل ہیں، مسیح بھی مجازی مانتے ہیں. آپ پھر سور کے بھی قائل ہیں لفظی کہ آنے والا مسیح جب اترے گا دجال آنے کے بعد
تو پہلا کام تو یہ کرے گا کہ دجال کو قتل کرے گا، اور قتل کر کے دنیا سے اس کا صفا کرے گا. لیکن وہاں گدھے کے قتل کا کوئی ذکر نہیں ملتا. وہ کتنی دیر رہے گا باقی اور کیا کیا مصیبتیں دنیا پہ توڑے گا، یہ حصہ بھی پچھلا تکمیل ہے. اس پہ بھی غور فرما لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن وہ جو دجال صاحب ہیں آپ کے، ان کو تو مسیح نے قتل کر دیا تلوار سے. اس کے بعد اس نے پھر سوروں کی طرف جانا ہے، اور بڑی لمبی عمر اس کی بقیہ جو ہے وہ سوروں کے قتل میں خرچ ہوگی. اعلان کریں، اس کو ہم نے داخل کرنا مناظروں کی شرطوں میں، بغیر اعلان اور وضاحت کے کیسے داخل کریں گے ہم؟ یا دنیا کو یہ پتہ کہ مناظرہ ہے کس بات پر؟ بتائیں کہ ہم خدا کو گواہ نازل کر کے خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ مسیح کی طرح دجال بھی حقیقی ہے، اور دجال اس شکل کا اتنا بڑا کانا ابھی پیدا ہونے والا ہے، ابھی وہ ماں ہی نہیں پیدا ہوئی جو ایسا بچہ پیدا کر سکے. اور پھر یہ بھی بتائیں قسمیں کھا کے کہ گدھا ایسا ہی ہوگا، اور ابھی یہ گدھا پیدا نہیں ہوا. جب وہ پیدا ہو جائے گا پھر مسیح آئے گا، اور مسیح آ کر دجال کو قتل کرے گا، اور پھر حقیقی سوروں کو، نہ کہ تمثیلی سوروں کو، مار مار کے دنیا سے اس بدبخت نسل کا خاتمہ ہی کر دے گا. نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری. یہ جو ہے کہ سور کا گوشت نہ کھاؤ، یہ مسئلہ ہی دنیا سے اٹھ جائے گا. سور ہو گیا نہیں تو گوشت کس نے کھانا بیچارے نے یہ بدبخت میں. تو خیر، اس کے بعد آپ یہ صرف بتائیں کہ سور کو قتل کرنے کے بعد، دجال کو قتل کرنے کے بعد اس کا صلیب توڑنے کا سفر شروع ہوگا. تمام دنیا میں مسیح صلیب توڑنے کا سفر شروع کرے گا. لیکن ایک ذرا مسئلہ مشکل ہے، وہ اتنے لمبے فاصلے اور اتنی لمبی مشقتیں کس طرح طے کرے گا؟ گدھا تو مر چکا ہوگا شاید، یا دجال مرا ہوگا تو وہ گدھے کو قبضے میں لے گا، کیونکہ اس گدھے میں یہ صفات ہیں کہ بہت تیز رفتاری سے دنیا میں پھرتا ہے، اور وہی گدھا سمندر میں بھی کام آئے گا. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو بحث آنا چاہیے کہ آپ کے اسلامی تصور میں، جس کو آپ بڑا روشن تصور سمجھتے ہیں، مسیح جب دجال کو قتل کرے گا تو سفر برائے قتل خنزیر اور سفر برائے کسر صلیب اس طرح اختیار کرے گا. وہ مغربی قوموں کی بنائی ہوئی سواریوں پر چڑھے گا، یا اس گدھے پہ قبضہ کر لے گا جو دجال اپنے پیچھے ورثہ چھوڑے گا؟ یہ بھی ایک ضمنی سوال ہے. مگر بہرحال وہ سفر ضرور کرے گا، یہ تو واضح ہے نا. اور ظاہری صلیب میں سب توڑے گا. اب ظاہر پرستوں کے لیے لازم ہو گیا کہ مسیح ظاہری ہے تو ان سب باتوں کو ظاہری مانے، اور ظاہری مانتے بھی ہیں، اس سے کوئی مفر نہیں ہے. اب اگلی بحث یہ آتی ہے کہ وہ مسیح پھر کیا دعویٰ کرے گا. بڑا ضروری مسئلہ ہے. یہ بھی دلائل میں بات شامل ہوگی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق بے انتہا گندا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ آپ ختم نبوت کے قائل نہیں، ختم نبوت کی آیت کو منسوخ کر دیا آپ نے، اور اس کی یعنی حقیقت کو تبدیل کر کے اپنی طرف سے ایک نیا عقیدہ اسلام کی طرف منسوخ کیا. اب آ جائیں اس مسئلے پر. مسیح ان سب کاموں سے فارغ ہو کر جب مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوگا، وہ اس پر ایمان لانے والے ہوں گے، کیا اعلان کرے گا؟ میں نبی اللہ ہوں یا نبی اللہ نہیں ہوں؟ اگر وہ یہ اعلان کرے کہ میں نبی اللہ ہوں تو آپ تو کہتے ہیں مسیح سچا ہوتا ہی وہی ہے جو نبی اللہ کے ہونے کا اعلان نہ کرے. مسیح موت کے انکار میں یہ وجہ داخل فرما دی آپ لوگوں نے کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. مسیح موعود بیچارہ کرے گا کیا؟ یہ بتائیں پہلے. یہ لکھی ہوئی چاہیے ہمارے پاس ہونی ضروری ہے، اور بھاگنے نہیں دینا اب آپ کو مناظرے سے. اب آئے نا اپنی اسپائن اگر اپنی نہیں ہے تو بنوا کے لائیں ساتھ. یہ فیصلہ کریں گے کہ مسیح نبی اللہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو نبی اللہ کے لفظ سے پھر آپ کو اتنی چیڑ کیوں ہے؟ مسیح موعود نے یہی تو دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں، مسیح موعود ہوں، وہ مسیح ہوں جس کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اس لیے لازماً نبی اللہ ہوں، جن معنوں میں بھی فرمایا. اگر وہ کہہ دے گا نبی اللہ نہیں ہوں تو رسول اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا پڑے گا آپ کو. حدیث
مسلم کی حدیث میں حوالہ ساتھ لایا ہوں، لمبی حدیث ہے، صحیح المسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال و صفتہ و ما معہ، دجال کا ذکر اور اس کی صفات کا ذکر، اس کی صفت، اس کی کیا، اس کی یعنی اس کی پہچان وغیرہ، اس کن باتوں سے ہوگی، و ما معہ، اور جو کچھ اس کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اس حدیث میں اس دجال کے ذکر کے بعد نزول مسیح کا ذکر ملتا ہے۔ پھر فرمایا وَيُسْرُ نبی اللہ عیسیٰ و اصحابہ، نبی اللہ عیسیٰ اور اس کے صحابہ، اصحابہ اس کے صحابہ گھیرے میں لے آ جائیں گے۔ اسلام جو تو تم لوگوں نے گھیرا ڈالنے کی کوشش کی ہوئی ہے اور کہتے ہو کہ ہم نے گھیرے میں لے لیا ہے۔ حتی یکون راس الثور لأحدہم خیر مئۃ دینار، یہاں تک کہ بعض حالتوں میں بھوک کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوگا کہ ایک بیل کا سر وہ 100 دینار میں بھی لیں تو بہتر سمجھیں گے کہ بہت غنیمت ہے۔ فیرغب نبی اللہ عیسیٰ، عیسیٰ نبی اللہ اور اس کے صحابہ و صحابہ اللہ کی طرف توجہ کریں گے۔ ویرسل اللہ تعالی علیہم نافع، کیا نغفہ، اچھا، اللہ تعالیٰ ان پر ایک اون نازل فرمائے، یا کیا چیز ہے نغف کا لفظ ترجمہ؟ ان پر تو نہیں ہو سکتا، یہی تو میں اسی لیے تو میں بیماری کا ترجمہ نہیں کر رہا، مجھے بھی یہی خیال تھا۔ یہ کہ اس کا ترجمہ کچھ الجھاؤ والا بن گیا ہے، علیہم النغفہ فی رقابہم، یا نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ و صحابہ کے لیے تو نہیں ہو سکتا، یہاں علیہم کی ضمیر پھر لازماً دشمنان عیسیٰ کی طرف ہوگی جو گھیرے میں لیے ہوں گے، جو منکرین ہیں، پھر معنی بنتا ہے نغف کا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک ایسی گٹھلیاں نکالے گا، ایسی بیماری پیدا کرے گا، یصبحون فرسا کموت نفس واحدۃ، وہ سب کے سب اس بیماری سے بیمار بن کے اس طرح اکٹھے مریں گے جیسے ایک جان مر جاتی ہے، اس طرح ان میں موتی لگ جائے گی۔ پھر فرمایا یہاں تو نبی اللہ عیسیٰ و اصحابہ، نبی اللہ عیسیٰ اور اس کے صحابہ زمین میں سفر کریں گے، فلا یجدون فی الارض موضع شبر الا ملأہ نعمہم و نتنہم فیرغب نبی اللہ عیسیٰ و اصحابہ الی اللہ تعالی۔ ہر جگہ وہاں لاشوں کا تعفن پائیں گے، اور ہر جگہ وہ مردے بکھرے پڑے دیکھیں گے، کوئی جگہ نہیں بچے گی جہاں یہ دشمنان خدا یا دشمنان رسول اپنے بد انجام کو نہ پہنچ چکے ہوں، اور اس سے خدا میں تعفن پیدا ہو چکا ہوگا۔ یہ وہ مضمون ہے، اس کا بھی یا تو ایسا ترجمہ کرنا پڑے گا جو یعنی لفظی اور لفظاً ترجمہ نہ ہو بلکہ معنوی ترجمہ ہو، اس سے اندازہ لگایا جائے کہ جس طرح فصاحت و بلاغت میں مختلف طریق میں بعض اصطلاحیں مجاز اور استعارہ وغیرہ کی پائی جاتی ہیں، تو جس رنگ میں بھی اس کا ترجمہ کرنا ہے یا تو وہ ترجمہ ہوگا یا لفظی ترجمہ ہوگا۔ تو ان باتوں کے اوپر یہ بحث ہونی ضروری ہے، لیکن خصوصیت ساتھ یہ بحث ہوگی کہ نبی اللہ لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 4 مرتبہ فرمایا گیا اور 7 صحابہ کا ذکر ہوا ہے۔ اب 2-3 باتیں ہیں جو میں اس مناظرے میں داخل کرانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے نزدیک عیسیٰ پرانے عیسیٰ ہیں جو بچا کے کہیں رکھے گئے ہیں، اس لیے عیسیٰ کا نام حقیقی اور لفظی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو وہ نقشہ جو ان کی موت کا اور بیماریوں کا ہے وہ بین ہی لفظاً اسی طرح دکھائی دینا چاہیے، سارے کے سارے اس طرح مر کر تباہ و برباد ہو جائیں۔ لیکن اس کا پھر دوسری حدیثوں کے ساتھ جو تضاد پیدا ہو جائے گا اس کا بھی حل آپ کو پیش کرنا ہوگا، ان کو بھی لفظی ماننا ہوگا، اور ان تمام
لفظی تضادات کا آپ کو حل پیش کرنا ہوگا. اگر یہ نہیں تو پھر جیسے ہم مجاز اور استعارہ کے قائل ہیں، ہم سے پوچھیں کہ مجازن اور استعارتاً ان باتوں کے کیا معنی ہیں. ہم عیسیٰ کو بھی مجازی مانتے ہیں اور تمام ان پیشگوئیوں کو بھی مجازی اور اصطلاحی مانتے ہیں، استعارتاً پیشگوئیاں مانتے ہیں. یہ گفتگو ہوگی، لیکن جو اصل پوائنٹ اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اصلی ہیں تو اصحابہ کون ہیں؟ عیسیٰ اسلام اصلی اور نبی اللہ ان معنوں میں جن میں آپ ہر لحاظ سے بلا مشروط حقیقی نبی مانتے ہیں عیسیٰ کو، اور امتی نبی نہیں بلکہ امت موسیٰ کے نبی مانتے ہیں. تو اصحابہ سے کیا مراد ہے، یہ بھی گفتگو ہوگی. کیا وہ اپنے اصحاب اوپر سے لے کے آئے گا اور وہ صحابہ کرام ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمام دنیا پہ غلبے کا سامان کریں گے، یا امت محمدیہ میں سے کچھ لوگ اس کے ذریعے صحابی بنیں گے؟ کیونکہ اگر نبی اللہ ہے، حقیقی نبی ہے، تو حقیقی صحابی کا پیدا ہونا ایک لازمی امر ہے. اس لیے صحابہ کا جو نیا دور ہے، ان کے متعلق آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں کہ جو شخص عیسیٰ نبی اللہ کا قائل ہو وہ ان کے ساتھیوں کو صحابی کہنے کا مجاز ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں تو یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ اس حدیث کا انکار کرتے ہو؟ اور اگر ہے تو تم نے کیا فتنہ شروع کیا ہوا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ کو صحابہ کہا جاتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبی اللہ فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کو صحابہ کہہ رہے ہیں، اور ایک منطقی نتیجہ ہے. تو یہ بحثیں ہوں گی اس حدیث کے حوالے سے آنے والا مسیح نبی ہے کہ نہیں. اگر ہے تو مسیح کے ساتھ نبوت لازم ملزوم ہے کہ نہیں. اگر ہے تو جو شخص مسیح کا دعویٰ کرتا ہے آپ کے نزدیک اسے لازماً نبی اللہ ہونا چاہیے کہ نہیں. یہ باتیں طے کرنے کے بعد پھر ہوگا کہ کیا اس کے صحابہ کرانے کے مستحق ہیں کہ نہیں. اگر یہ فیصلہ ہو جائے تو پھر تشخیص کی بات آئے گی. تشخیص پھر اصولاً ہوگی کہ اگر قرآن سے پہلا مسیح فوت شدہ ثابت ہو گیا تو پھر آنے والا جو بھی ہے اسے لازماً امت محمدیہ میں پیدا ہونا ہوگا. اور جیسے یہودی پرانے نہیں لائے گئے بلکہ نئے پیدا ہوئے، اسی طرح مسیح بھی امت محمدیہ میں نیا پیدا ہوگا. اور یہ تمام چیزیں مجازی بن جائیں گی، گویا کہ نبی کا اطلاق اس پر ہوگا کیونکہ حدیث کا میں لفظ نبی اللہ کا اطلاق ہوا ہے، لیکن ان معنوں میں نہیں کہ پرانا نبی واپس آئے گا، بلکہ ان معنوں میں کہ امت محمدیہ میں محمد رسول اللہ کی غلامی میں جس حد تک نبوت کسی کو عطا ہو سکتی ہے اسی حد تک اس کو ہوگی. اور ہم آپ کو توجہ دلائیں گے سورہ نساء کی آیت ومن یطع اللہ ورسولہ کی طرف. اس آیت میں جو پیش گوئی ہے اس کا اس سے تعلق ہے. تو اسے مجازی کہیں، ذلی کہیں، جس قسم کا نبی کہیں، نبی کے لفظ کے استعمال سے اس کو آپ کو کسی کو بعد نہیں رکھا جا سکتا. یہ بحث ہوگی. پھر جب یہ سب بحثیں ختم ہو جائیں گی پھر مہدی کا سوال اٹھے گا کہ مہدی اور عیسیٰ دو الگ الگ وجود ہیں یا ایک ہی ہیں. مہدویت کے متعلق سب سے زیادہ مستند حدیث جس میں پیشگوئیوں کا ذکر ہے وہ کیا ہے، اس کے حق میں ظاہر ہونے والی علامتیں کیا ہیں، اس پر گفتگو ہوگی. یہ پوچھا جائے گا کہ کیا چاند سورج کے گرہن کی پیشگوئی پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو کب ہوئی ہے. پوچھا جائے گا آپ سے کہ اس زمانے میں مہدی دکھاؤ کون سا تھا. اگر پیشگوئی پوری ہو گئی تو مہدی کہاں غائب ہو گیا، یہ بھی زیر بحث آئے گا. بس مہدویت کی پیشگوئی کے بعد پھر ایک عمومی بحث چلے گی. آپ سب لوگ مل کر یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور ان سب آپ کے اخباروں کے پروپیگنڈے میں یہ بات اولیت کے ساتھ پیش کی جاتی ہے کہ احمدیوں کے ساتھ تفصیلی بحث کا تو کوئی موقع نہیں رہا. امت محمدیہ بحثیت مجموعی یہ فیصلہ بس مل گیا، فیصلہ دے چکی ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. امت محمدیہ بحثیت مجموعی آپ کے نزدیک جو امت محمدیہ ہے بحثیت مجموعی یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ 72 فرقے الگ ہو گئے ہیں اور سب 72 فرقوں نے مل کر اس ایک باطلہ فرقے کو جس کو آپ
کہتے ہیں مرزا غلام احمد نعوذ باللہ من ذالک دجال اور جھوٹے نبی کی امت قرار دیتے ہیں، اس کو الگ کر کے اسلام سے باہر پھینک دیا ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے اس پر بھی دو ٹوک بحث ہو جائے گی۔ اتنی لمبی بحثوں کا تو وقت ہی نہیں ہوگا، آپ کا تو ٹیلی ویژن کا خرچ ہی بڑا ہو جائے گا اس پر، وہ تو سارا ٹیلی وائز ہونے لوگوں کے پاس اتنا وقت بھی نہ ہو۔ یہ بحثیں بھی میرا خیال ہے ہو سکتا ہے مہینے تک چل جائیں، کیونکہ ایک یہ شرط ہے کہ کھلا وقت دونوں طرف۔ جب آپ دلائل دے کے تھک جائیں گے نا، جب کرسیوں کے انتحال ہو کے جا پڑیں گے، پھر احمدی مناظر اٹھے گا اور آپ کے جواب دے گا اور اپنا مثبت رویہ آپ کے ساتھ پروازیں کرے گا۔ خیر، اگلا حصہ آخری یہ ہے کہ دو ٹوک فیصلہ کیوں نہیں کرتے 72 اور 1 کا؟ یہ ہو جائے تو سارا جھگڑا نپٹ جاتا ہے۔ میں آپ سے سوال کروں گا یا میرا نمائندہ آپ سے سوال کرے گا کہ کیا آپ کے بانی مبانی مولانا عبد الوہاب صاحب نے اس حدیث کو، جس میں 73 فرقوں کا ذکر ہے اور 72 کے جہنمی ہونے کا ذکر ہے اور 1 کے ناجی اور جنتی ہونے کا ذکر ہے، مہمات اسلام میں داخل فرمایا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے آپ اپنی لائلمی میں غلطی سے جلد بازی میں یہ کہہ دیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ میں احتیاطاً پہلی حوالہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضرت امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ مسلمان حجاز کی اکثریت کے نزدیک 12ویں صدی کے مجدد ہیں۔ وہابی فرقے کے نزدیک 12ویں صدی کے مجدد ہیں، اتنا بڑا مقام ہے۔ وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں تفترق هذه الامة على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة، کہ یہ امت 73 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی، تمام کے تمام جہنمی ہوں گے سوائے 1 کے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَجَلُّ الْمَسَائِلِ، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو تمام مسائل میں سب سے زیادہ روشن اور سب سے زیادہ نمایاں ہے، یعنی دو ٹوک ہے، فیصلہ کن ہے۔ فمن فہمها، جو اس کو سمجھ جائے، فہو الفقیہ، وہ حقیقی فقیہ وہی ہے، فقیہ ہے تو وہ ہے۔ ومن عمل بها فهو المسلم، اور جو اس پر عمل کرے گا وہ مسلمان اور سچا مسلمان ہے۔ اس حدیث نبوی کے متعلق فرمائیے، امام عبد الوہاب کے فتوے کے بعد اب اپنا موقف پہلے واضح کریں، پھر مناظرہ ہوگا۔ بتائیں کہ آپ اس حدیث کے متعلق مولانا عبد الوہاب کی رائے سے متفق ہیں یا مخالف ہیں؟ اور اگر وہ اتنا بڑا جھوٹ نعوذ باللہ بول رہے ہیں حدیث نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے، تو مجدد کیسے ہو گئے؟ پھر ان کی مجددیت کا بھی انکار کریں، ان کو کہیں کہ غلط آدمی کے پیچھے ہم لگ گئے تھے، وہابیت خام کا جاری ہوئی، حالانکہ وہ کوئی فہم نہیں رکھتے تھے اور فقیہ تھے ہی نہیں، ورنہ فقیہ ہوتے تو اتنی بڑی غلطی مسئلے میں کیسے کرتے۔ لیکن میں جانتا ہوں آپ کی مجال نہیں ہے، آپ نے سعودی دجال نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ جو قتل کرنے والی کیا کہتے ہیں اس کو، جلاد، آدمی کے ہاتھ آپ نے گردن میں لگانی ہے، ایسی بات کرنا مان جا، چپ کر یہاں ٹھیک ہے۔ جب آپ سے اس اعلان کا مطالبہ کیا جائے گا، واضح طور پر اعلان کریں کہ ان 73 فرقوں میں سے آپ کون سے ہیں، 73ویں اور ناجی ہیں یا 72 کے اندر شامل ہیں۔ اگر 73ویں اور ناجی ہیں تو باقی 72 کے متعلق فتویٰ جاری کریں، جن کو آپ حج کی اجازت دیتے اور ان کے لیے سارے انتظامات کرتے ہیں، کہ یہ جہنمی لوگ ہیں جن کے پیچھے آپ اتنا نقصان کرتے ہیں اپنے اموال کا اور جان کا، اور مصیبت ڈالتے ہیں اپنے اوپر۔ اعلان کریں دو ٹوک، یہ کچی کچی باتوں میں مناظرے نہیں ہوا کرتے، تحریریں ہونی چاہیے، دستخط ہونے چاہیے اس پر، آپ کی طرف سے اعلان ہو کہ ہم خدا کو حاضر و ناظر جان کر خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ وہابیہ فرقہ وہ ایک فرقہ ہے جس کا ذکر ہمارے امام حضرت محمد عبد الوہاب نے 73ویں فرقے کے طور پر کیا ہے،
اور باقی 72 ہمارے نزدیک ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، اور ان کے متعلق خدا اور رسول کا فتویٰ کہ وہ ناری ہوں گے یہ سچا ہے، ہم اس پر دستخط کرتے ہیں۔ بس وہابیہ کے سوا سارے جھوٹے اور جہنمی، یہ تحریر دینی پڑے گی۔ اور دوسری تحریر پھر یہ ہوگی کہ اگر یہ نہیں ہے تو اعلان کریں کہ ہمیں نہیں پتا ہم کون ہیں، ہم 73ویں تو بہرحال نہیں، کیونکہ ہم نے 73ویں کی شناخت کر دی، اپنے آپ کو کہہ دیا، تو باقی سب امت سے جھگڑا مول لینا پڑے گا، اس لیے ہمیں 72ویں شمار کر لو، اور یہ کہنا پڑے گا کہ 73واں یا ہے نہیں، یا پھر شیعہ ہوں گے یا کوئی اور ہوں گے، ان کی نشاندہی تو کر دیں کم سے کم۔ یہ بھی زیر بحث آئے گا، اور دلیل اس بات کی، اگر آپ کہتے ہیں آپ 73ویں ہیں تو اپنی دلیلیں نکالیں، ہم اگر کہیں گے کہ ہم 73ویں ہیں تو ہم دلیلیں پیش کریں گے، یہ سب طے ہو جائے گا تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار پر بحث ہوگی، کیونکہ جو اباطیل آپ نے بیان کیے ہیں وہ تو عقائد اور اصولوں سے اور تشریحات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ان ساری باتوں میں جماعت احمدیہ کا موقف ہی درست ہے اور آپ کا غلط ہے، پھر یہ بحث آسان ہو جائے گی کہ یہ دعویٰ سچا تھا کہ جھوٹا تھا۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں اور آپ سچے ہیں، تو اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں کہ وہ سچے تھے کہ جھوٹے تھے، بنیادی نکل گی، تو پھر شخصی بحث کی کیا ضرورت ہے، پھر لغو بات ہے یہ۔ اور اگر شخصی بحث آخر پہ آئی تو قرآن کے اصول کی تابع ہوگی، آپ کی لغویات کی تابع نہیں ہوگی، اور وہ اصول بنیادی اور غیر مبدل یہ ہے کہ قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ میں تم میں ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں، کیوں تم عقل نہیں کرتے؟ کل تک جو میں امین کہلاتا تھا، آج اچانک سب بدیوں کا مرتکب اور سب گناہگاروں سے بڑھ کر گناہگار کیسے بن گیا جو خدا پر بھی جھوٹ بولنے لگا؟ جو بندوں کا امین ہو وہ خدا پر اچانک کیوں جھوٹ بولے؟ تو پھر آپ کو ہم اس بات کا پابند کریں گے کہ اگر قرآن کو سچا مانتے ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نبوت سے پہلی زندگی کو زیر بحث لایا جائے گا، دعوی نبوت کی بعد کی زندگی کو زیر بحث نہیں لایا جائے گا، کیونکہ اگر یہ اصول آپ نے تسلیم کر لیا تو تمام انبیاء کی دعوی نبوت کی بعد کی زندگی کو جس طرح خبیث اور دشمنان اسلام اور دشمنان مذاہب رگیٹتے ہیں اور طرح طرح کے کیڑے ڈالتے ہیں، وہ ساری باتیں قبول کرنی پڑیں گی۔ اس لیے یہ مناظرے کی شرطیں ہیں۔ آپ کو میں دوبارہ یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط اور قائم ہے، آپ میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے۔ اگر ہے تو قبول کریں ان باتوں کو، یا ثابت کریں کہ کہاں غلط کہیں گئی ہیں باتیں، کیوں یہ اصول درست نہیں ہے۔ اور سرٹیفکیٹ سعودی عرب کا لانا ساتھ نہ بھولیں، جس میں یہ اعلان ہو کہ ان تمام مناظرے کو من و عن بلا کموقاس تمام دنیا کے فائدے کے لیے نہ صحیح، جہاں جہاں سعودی ٹیلی ویژن کا اثر ہے یا ان کے تابع ٹیلی ویژن کمپنیاں ہیں، ان سب میں یہ مناظرہ دکھائیں گے تاکہ مخلوق خدا خود فیصلہ کر لے کہ اباطیل کس کی ہیں، آپ کی ہیں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ کے سچے اور کامل غلام اور روحانی فرزند حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ہیں۔ ہو گیا ٹھیک؟ چلو ظہور مہدی آخر زمان